الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کے بعد انسان کے اندر خیر بھی رکھی اور برائی بھی رکھی، دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ اگر انسان اپنے اس لیول سے اپنے آپ کو اٹھانا چاہتا ہے تو اب اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام تو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے علم میں کمال پیدا کرنا پڑے گا، اور دوسرا کام اسے یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے عمل میں کمال پیدا کرنا پڑے گا۔ جب بندہ یہ 2 کام کر لے گا تو وہ اسے اپنے لیول سے اٹھائے گا۔ اب ذرا غور کرے، سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد سورہ علق لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر کمال علمی کا تذکرہ فرمایا کہ علم میں کمال کس طریقے سے پیدا ہوگا، اور اس کے بعد سورہ قدر لائے، والتینی کے بعد کیا ہے؟ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھائی، کیا سمجھائی؟ کہ تم عمل میں کس طریقے سے کمال پیدا کر سکتے ہو۔ اب بات صاف ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، 60 سال 70 سال۔ پہلے زمانے میں یعنی پہلی امتوں کی عمریں بہت بڑی تھی۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے 950 سال تو تبلیغ کی، اور جب قوم بالکل ہلاک و برباد ہو گئی تو اس کے بعد بھی 150 سال زندہ رہے۔ تو اب صاف بات ہے کہ یہ امت اگلی امتوں کا عبادت کے اندر مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ اب اس کو کمال عمل کے اندر اسے کمال پیدا کرنا ہے تو کس طریقے سے پیدا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں خاص موقع دیے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم موقع اگر کوئی دیا ہے تو وہ شب قدر ہے۔ کیا ہے؟ وہ شب قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسا بہترین موقع دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس رات کو عبادت کر لے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب۔ اب پوری عمر کے اندر صرف 10 راتیں مل گئی، کتنی راتیں؟ تو بھی 830 تو ہو گئے، یا بھائی 830 تو ہو گئے۔ اب ذرا سوچیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات رمضان میں رکھی ہے۔ کہاں رکھی ہے؟ رمضان میں، اور رمضان میں بھی خاص طور پر آخری عشرے میں۔ کون سے آخری؟ اور یہ کون سا عشرہ چل رہا ہے؟ آخری عشرہ۔ اور آخری عشرے میں بھی خاص طور پر طاق راتوں میں۔ کون سی طاق راتیں؟ 23ویں رات۔ 21ویں رات تو گزر گئی ہے، کیسی گزری اللہ جانتا ہے، اللہ قبول فرما لے، لیکن اب 23ویں رات ہے اور بقیہ راتیں باقی ہیں، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات سوچیں یہاں پر کہ رمضان کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے نا، وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے رمضان کو یہ اہمیت ملی ہے۔ اور لیلۃ القدر کو بھی جو اہمیت اتنی زیادہ ملی نا کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا تو 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ بھی قرآن کریم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بھائی؟
تو اب ذرا سوچو کہ جس کی وجہ سے مہینے کو اتنی اہمیت ملی اور جس کی وجہ سے اس رات کو اتنی اہمیت ملی، تو خود قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ سمجھے؟ تو صرف قرآن کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا؟ یہ ہے اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے کہ ذرا آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کسی آنکھ کے لیے یہ مناسب، یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کا دیدار کر نہیں سکتی، ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عشاق کے لیے بات رکھی ہے کہ اگر کوئی ہمارا دیدار کرنا چاہے تو ہمارے کلام کو دیکھ لے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کو دیکھے، قرآن کو پڑھے تو وہ ہمارا دیدار کر لے گا، کیونکہ کہنے والے کے کلام کے اندر کہنے والا چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نظر آتا، اللہ والوں کو نظر آ جاتا ہے نا۔ اس لیے اللہ والے قرآن کے اندر اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اس کے جلال کا بھی دیدار کرتے ہیں، اس کے جمال کا بھی دیدار کرتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی زیب النساء مخفی، ہاں، بڑی شاعرہ تھی، بہت ہی بڑی شاعرہ تھی، اور جب دربار کے اندر بڑے بڑے شاعروں کے شعر پڑھے جاتے تھے نا، تو اس وقت زیب النساء مخفی کا شعر بھی پردے کے پیچھے سے ریلے ہوتا تھا، لیکن زیب النساء مخفی جو شعر پڑھتی تھی نا، وہ سارے شعروں پر غالب آ جاتا تھا۔ تو ایک قول کے مطابق اس کے دربار عاقل خان نے، اور اس کا وہ منگتر بھی ہے عاقل خان اس نے، اور ایک قول کے مطابق کسی ملک کے بادشاہ نے یہ درخواست کی، جب یہ شعر زیب النساء مخفی کا پہنچا کہ ہم اس شاعر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا، کسی کے کلام کو دیکھ کر آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی مصنف کی کتاب پڑھیں اور آپ کو یہ کتاب اچھی لگے تو آپ کو اس دل کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ اس کی ملاقات کر لیں، اس کا دیدار کر لیں۔ تو زیب النساء مخفی کا شعر جب اس کے پاس پہنچا تو اس کو بھی شوق ہوا اس کے دیدار کا، لیکن وہ زمانہ تھا نا کہ جب تو بادشاہوں کے محل تھے اور پردوں کا اہتمام تھا، ابھی کی طرح تھوڑا ہے، سوریا نے تو بے پردگی تو نہیں تھی، وہاں کچھ عورتوں کو دیکھنا اتنا آسان کام نہیں تھا، تو دیکھنا مشکل تھا۔ تو جب یہ بات زیب النساء مخفی کے پاس پہنچی نا، تو اس نے ایک شعر لکھا۔ کیا لکھا؟ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ کیا ہی بہترین شعر لکھا ہے کہ جس طریقے سے گلاب کی پتیوں کے اندر گلاب کی خوشبو چھپی ہوئی ہے، بھائی اسی طریقے سے میں اپنے کلام کے اندر چھپی ہوئی ہوں۔ سمجھے؟ جس کو مجھے دیکھنا ہو تو میرے شعر کو دیکھ لے، بس تمہیں نظر آ جاؤں۔ جس کو خوشبو کے، جس کو گلاب کی پتیوں میں سے خوشبو کا ادراک کرنا ہے تو وہ پتیوں کو دیکھے تو اسے خود بخود محسوس ہو جائے گی خوشبو۔ ہاں، یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، اصل تو حقیقت ہماری یہ صورتیں جو بنی ہوئی ہے نا، یہ تو صرف تعارف کے لیے کہ ابراہیم ہے، یہ قاسم، یہ محمد، یہ داؤد، یہ عاصم ہے، ہاں، تعارف کے لیے۔ اصل تو حقیقت ہے کہ انسان کے اخلاق کیسے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہاں بھی کہا کہ صورت گلاب کے پتوں میں نظر آ جائے گی، لیکن حقیقت اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو جب زیب النساء مخفی یہ دعویٰ کر سکتی ہو کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے شعر کو دیکھ لو، میں اس کے اندر نظر آ جاؤں گی، تو یہ تو اللہ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کو دیکھ لو، اس کو دیکھو تو میں نظر آ جاؤں گا، لیکن ہمیں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ہمیں تو صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اللہ والے ہیں جو مزہ لے لے کر، لطف لے لے کر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو انہیں اللہ کا دیدار بھی اس کے اندر نصیب ہوتا ہے، اللہ کا جلال بھی نظر آتا ہے، اللہ کا جمال بھی نظر آتا ہے۔ خیر، اب ذرا دیکھیں آگے ایک بات کہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا توریت کے لیے تو کیا کہا؟ قرآن کریم یہ فرماتا ہے
وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. حضرت موسیٰ نے پہلے 30 دن کا اعتکاف کیا، روزہ رکھا، اعتکاف کیا. اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے اور 10 دن بڑھاؤ. تو کتنے دن ہوئے؟ 40 دن. جب 40 دن مکمل ہو گئے روزے اور اعتکاف کے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی. اور توریت کے دینے کے بعد ترتیب وار سنتے رہنا. حضرت موسیٰ کو کیا عطا فرمائی بھائی؟ توریت عطا فرمائی. توریت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کی، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا ہے. اور جب بات صاف ہے کہ جب جس سے بات ہوتی ہے نا تو پھر دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہوتا نہیں. پہلے معشوقہ سے تعلق فونوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے نا، موبائل کے ذریعے سے. اب یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا ہے نا، پھر ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ اب کچھ ملاقات کرنی پڑے گی، ہے نا. تو دیدار کا شوق بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے بات چیزوں سے ویوہار شروع ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ، اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی نبی نے اللہ کے دیدار کی درخواست نہیں کی، حضرت موسیٰ ہی نے کیوں کی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ کو شوق پیدا ہوا کہ اللہ تیرا دیدار کرنا ہے نا. تو اب دیکھو، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کی ہم کلامی ہوئی تو حضرت موسیٰ کو شوق ہوا کہ مجھے دیکھنا ہے. اللہ ربی ارینی انظر الیک. اللہ نے قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ چلو ٹھیک ہے، دیکھنے کی بہت تمنا ہے تو ہم پہاڑ کے اوپر ہماری تجلی کرتے، آپ دیکھ لیجئے وہاں. اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی تجلی میں سے ایک معمولی سا حصہ صرف تجلی کا کیا، معمولی سا حصہ. تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا ہوا. فخر موسیٰ صعقا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. کیا ہوا بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اب یہ سب ترتیب وار سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ تو اب ذرا دیکھو، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر روزے رکھے. رمضان میں اس امت کو روزے ملے کہ نہیں ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، اس امت کو اعتکاف رمضان میں ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں اس امت کو قرآن عطا فرمایا ہے نا بھائی کہ نہیں ہوا نے. اب ذرا دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا. تو جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے دراصل وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس لیے ہم جیسے آپ ایسے پڑھتے ہیں نو کر کے. ہاں، کاش کے دل کے اندر یہ بات ہوتی کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں. اپنی محبوبہ سے کیسے محبت سے کرتے ہو، ہاں بڑے مزے لے کر کرتے ہیں کلام. لیکن جب جس کے دل کے اندر پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ بھی اتنی محبت سے کلام کو پڑھے گا، اتنے شوق سے پڑھے گا، اتنے ذوق سے پڑھے گا. تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا تو یہ امت محروم نہ ہو جائے. تو جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے. اب حضرت موسیٰ کو کلام کے بعد تجلی کی بات آئی. کس کی بات آئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے. تو اللہ نے کہا جو میرے کلام کو دیکھے گا وہ میرا دیدار کر لے گا. دیدار بھی آ گیا. اب دیکھیے اس کے بعد وہاں تجلی ہوئی. کہاں ہوئی؟ کوہ طور پر. اور جیسی تجلی ہوئی تو حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. لیکن اللہ نے تجلی اس امت پر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں کی. ساری تجلیات، ساری برکات، سارے انوارات اللہ اس رات کے اندر اتار رہے ہیں. اب وہاں جو تجلی تھی وہ تو بڑی دہشت والی تجلی تھی کہ پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر گئے. لیکن اس لیلۃ القدر میں جو تجلی ہوتی ہے وہ تو امرین سلام والی ہے، سلامتی والی ہے. بولو جو کچھ بھی حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا اس امت کو رمضان میں ملا یا نہ ملا؟ ہاں بھائی، اس امت کو رمضان میں ملا یا نہ ملا؟ تو یہ ہے برکت والا مہینہ، اور برکت والے مہینے کے اندر اس رات. اور اسی لیے میرے آقا و مولا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس عشرے کے اندر اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے اور ہم گھٹا دیتے ہیں. ہمارا پاور پہلے روزے سے شروع ہوتا ہے, 5 روزے تک تو بہت اسپیڈ پہ رہتا ہے, پھر آہستہ آہستہ نزول شروع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ پھر نزول شروع ہوتا ہے اور آخری عشرے میں بالکل ڈاؤن, اور اس میں بھی 27ویں رات کے بعد تو بالکل زیرو پر ہم آ جاتے ہیں. یہ ہمارا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا اور رمضان کے آخری عشرے میں بڑھ جاتا تھا, اور ہمارا کیا ہو جاتا ہے بھائی, گھٹ جاتا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس عشرے میں بھائی, زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. خود اتنا ہی نہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بھی باقاعدہ ترغیب دیتے تھے اس رات کی, تاکہ اس رات کے فائدے سے کوئی محروم نہ رہ جائے. تو بھئی یہ چند راتیں باقی ہے نا, اور آخری عشرے کی راتیں ہیں, اور اس میں طاق راتیں ہیں, تو ہمیں قدر کرنی چاہیے. اسی لیے ذرا آپ دیکھیں, علماء نے لکھا ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے سال کی برکات اللہ نے رمضان میں رکھے, رمضان کے سارے برکات اللہ نے آخری عشرے میں رکھے, اور آخری عشرے کا خلاصہ اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر رکھا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو سواری تو ہے, راکٹ بھی ہے, پلین بھی ہے, اور بڑد گاڑا بھی ہے. پہلے بڑد گاڑی چلتی تھی نا, اب ایک رات دونوں کو دے دیا جائے, راکٹ کو بھی دے دیا جائے کہ ایک رات میں جہاں چاہے وہاں پہنچ جا, اور ایک رات بیل گاڑی کو بھی دے دی جائے کہ جہاں چاہے وہاں پہنچ جا, تو فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہاں, بیل گاڑی یہاں پہنچے گی, راکٹ کہاں پہنچ جائے گا؟ تو لکھا ہے علماء نے جو اس رات کی قدر کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو اتنی اسپیڈ سے حاصل ہوگا, یہ تو مثال دی ہے کہ راکٹ کی طرح حاصل ہو جائے گا, جو بیل گاڑی سے ٹچک ٹچک سے نہیں کام چلے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس رات کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں نصیب بھی فرما دے. اور ایک رات تو گزر چکی ہے, پتہ نہیں وہ شب قدر ہوگی یا نہیں ہوگی, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو راتیں باقی اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بس لیلۃ القدر سمجھ کر کسی بھی رات کو عبادت کر لے گا کہ شاید یہ رات ہوگی, شاید یہ رات ہوگی, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو شب قدر کا ثواب نصیب فرما دیں گے. اس لیے ہمیں ہر رات کی کیا کرنی چاہیے, قدر کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کب ہے نا. تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 48 اقوال نقل کیے ہیں. کتنے؟ 48. علماء نے ان سارے اقوالوں پر جب نظر کی ہے تو اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ متعین نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ احادیث پر جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو علماء اس بات پر پہنچے ہیں کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. لیکن زیادہ رجحان اس کے اندر بھی 27 کا ہے. کس کا ہے بھائی؟ 27 کا ہے. اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے, لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے. اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کو جمع کیا, لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا. کس کے بارے میں؟ لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا. تو جب یہ سوال کیا گیا تو کبار صحابہ میں سے ہر ایک صحابی نے کہا کہ بھئی یہ تو متعین نہیں کب ہے. لیکن اس مجلس کے اندر سب سے چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے امیر المؤمنین, میں نے 7 کے عدد پر غور کیا تو زیادہ بات یہیں فیٹ آتی ہے, زیادہ بات یہیں فیٹ آتی ہے کہ اللہ نے آسمان 7 بنائے, اللہ نے زمین 7 بنائی ہے نا بھائی, اور اللہ نے بیت اللہ کا جو طواف ہے اس کے چکر بھی 7 رکھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمرات پر جو کنکری مارنے کی ایک ایک جمرے کو یعنی ایک ایک شیطان کو کتنی ہے؟ 7 ہے. قرآن کریم کی منزلیں بھی 7 ہے, قرآن کریم کی قراتیں بھی 7 ہے, اور 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے جہاں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے تو وہ بھی 7 ہے نا. کتنے ہیں؟ سلالۃ من طین, نطفہ, علقہ, مضغہ, عظام, لحمہ اور مکمل تکمیل 7. اور اس طریقے سے انسان کی جو غذا بنائی وہ بھی کیا ہے بھائی؟ 7 بنائی. کتنی بنائی؟
حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا. یہ 8 ہوئی. یہ ابا ہے نا، یہ جانوروں کے لیے ہے. ابا کس کے لیے ہے؟ جانوروں کے لیے. باقی پہلی جو 7 ہے نا، وہ 7 کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے 7 کے عدد پر غور کیا تو مجھے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب یہ بات زیادہ تر فیٹ آتی ہے کہ لیلۃ القدر آخر عشرے کے اندر ہے، تو میرا گمان یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27 کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو زیادہ رجحان تو اسی کا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کب ہے کب نہیں. ہمیں تو ہر رات کی کیا کرنی چاہیے بھائی؟ قدر کرنی چاہیے. اور علماء نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جب سورت آپ پڑھتے ہیں تو ہی حتی مطلع الفجر کا جو جملہ شروع ہوتا ہے نا، وہ 27 الفاظ کے بعد شروع ہوتا ہے. کون سے؟ اور لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ 9. اور کتنی مرتبہ یہ آیا ہے اس سورت میں؟ 3. 9 تیری 27. 9 تیری 27. تو ان ساری چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ رجحان کون سا ہے. تو کون ہم 27 کو کر لیں گے؟ ہے نا؟ یہی نا. مائک گیا کیا؟ ہاں، کون ہے کہ ہم 27 کو کر لیں گے بس باقی چھٹی؟ نہیں. ہمیں تو ہر رات کی کیا کرنی چاہیے بھائی؟ قدر کرنی چاہیے. خیر، اب دیکھیے آگے بڑھیے کیونکہ وقت جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنے مہینے سے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اب آپ ذرا غور کریں اس کے اندر کہ میرے آقا نے ایک روایت، میرے آقا سے ایک روایت ہے تمثیل امم کے بارے میں. تمثیل امم سمجھتے ہو کہ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مقابلے میں دوسری امتوں کو رکھا اور پھر ایک مثال پیش کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جماعت نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا تو اس کو 1 قرات دیا گیا. دوسری جماعت نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اس کو 1 قرات دیا گیا. تیسری جماعت نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور اس کو 2 قرات دیے گئے. کتنے قرات؟ قرات سمجھتے ہو؟ یہ روپیے پیسے کو جانتے ہو، ڈالر اور پاؤنڈ کو ہی ہم جانتے ہیں، دوسرے کسی کو ہم جانتے باندھتے نہیں. ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، بس اس کے علاوہ ہم کسی کو جانتے باندھتے نہیں ہیں. یا قرات، درہم، دینار، اس کو ہم کوئی جانتا نہیں. ٹھیک. خیر، میں عرض کر رہا تھا تو اگلی جماعتوں نے کہا اپنے آقا سے کہ ہم نے تو فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا، لمبا عرصہ کام کیا، اور آپ نے 1 ہی قرات دیا. اور یہ تیسری جماعت جو تھی اسے تو وہ چھوٹا وقت میں کام کیا، کم وقت میں کام کیا اور 2 قرات دے دی. تو آقا نے کہا کیا میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ میں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، جو میرا وعدہ تھا وہ میں نے دے دیا کہ اتنی مزدوری پر 1 قرات دوں گا. اب رہی بات یہ کہ میں نے تیسری جماعت کو جو 2 قرات دیے تو یہ تو میرا فضل ہے، میں مالک ہوں، میری طرف سے انعام ہے، میں جو چاہے وہ دے سکتا ہوں، اس میں آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے نہیں ہے. تو میرے محبوب نے فرمایا تمہاری مثال یہ تیسری جماعت کی طرح ہے کہ میری امت عمل کم کرے گی لیکن اللہ اجر زیادہ دے گا. سمجھ آئی بات؟ عمل کم کرے گی، اجر زیادہ ملے گا. لیلۃ القدر میں 1 رات عبادت کر لے گی، 83 سال تک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ ثواب عطا. یہ بھی اللہ کی عجیب رحمت ہے کہ اس رات کے کچھ حصے کے اندر مخصوص نہیں کیا، ورنہ پھر مسئلہ ہو جاتا کہ بھائی چلو رات تو ہو گئی لیکن کون سے حصے میں فضیلت ہے، تو پوری رات جاگنا پڑتا اس حصے کو پانے کے لیے، ہے نا، حصہ متعین ہوتا. لیکن اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم ہے کہ یہاں مغرب میں سورج غروب ہوا، اس کے انوارات جاری ہو گئے، اس کے برکات جاری ہو گئے. اور کب تک؟ تو کہ ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک. اس پورے وقت کے اندر تھوڑی بہت بھی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، تھوڑی بہت بھی کر لو. اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے نا کہ اس رات کے اندر جب کوئی بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟
دعائیں کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت عمر سے, دیکھو اس رات کو فرشتے اترتے ہیں, عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو کوئی ایسا نظام بنایا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے اندر یہ تراویح کا نظام بنایا. یہ جو 20 رکعت پڑھتے ہیں نا, یہ کس نے شروع کیا ہے؟ ہاں, یہ حضرت عمر نے شروع کیا ہے. 20 رکعت تراویح 330 دن تک پڑھنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا ہے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوری زندگی میں صرف 3 رات تراویح ثابت ہے. کتنی؟ 3. ہاں, وہ بھی رکعت میں اختلاف ہے, تبھی تو کوئی 8 پکڑتا ہے نا, کوئی 20 پہ گیا, کوئی 8 پہ گیا, کوئی 10 پہ گیا, کوئی 36 پر گیا, کوئی 36 پر گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, لیکن یہ 20 رکعت کا نظام جو شروع کیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ میں آئی بات؟ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی. اور میرے محبوب کی حدیث ہے کہ تم میرے صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور کیا ہے, روایت کے الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے کہ میرے خلفائے راشدین کی باتوں کو تم پکڑ لو. تو حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا نظام شروع کیا تاکہ یہ امت کا گنہگار بھی محروم نہ ہو جائے. 20 رکعت میں کھڑا تو رہے گا اور مغرب کے بعد ہی تو تراویح آئے گی, تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کر دیں. کیا ہے؟ اس کے لیے بھی دعا کر دے. تو یہ نظام ہے پورا اللہ کا. اب آخر میں ایک دعا, پھر بات کو ختم. اب حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو میرے محبوب نے لمبی چوڑی دعا نہیں بتائی. ہاں, یہ مانگو وہ مانگو, کچھ نہیں, صرف کتنے جملے کا ہے؟ 3. اے عائشہ, اگر لیلۃ القدر کا تعین تجھے ہو جائے نا, پتہ چل جائے, تو دعا مانگ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بس 3 جملے. کیوں 3 ہی جملے؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو عافیت مل جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں, اور آخرت میں جس کی مغفرت ہو جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اس دعا میں دونوں چیزیں آ گئی, عافیت بھی آ گئی اور مغفرت بھی آ گئی. اور اللہ کے نزدیک سوالوں میں سے سب سے بہترین سوال یہ ہے کہ دنیا میں عافیت نصیب ہو جائے اور آخرت کے اندر مغفرت نصیب ہو جائے. تو اللہ کے محبوب نے اتنے جملے کے اندر سب کچھ لے لیا. کیا کہتے ہیں, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب اس دعا کی تشریح کی ہے اور فرمایا کہ دیکھو, دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. کہا تو اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور پھر دعا مانگی جاتی ہے. تو اللہ کے محبوب نے اس دعا کے اندر پہلے اللہ کی تعریف کی, اللہم انک عفو, اے اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے. اور یہ بھی اصول ہے, کسی کے پاس جو چیز لینی ہو نا, مثال کے طور پر مجھے ابھی مسجد کا چندہ کرنا ہے تمہارے پاس, کسی حاجی صاحب کے پاس جانا ہے اور مسجد کے چندے کے لیے جانا ہے, مدرسے کے چندے کے لیے جانا ہے, تو میں حاجی صاحب کو یوں نہیں کہوں گا, حاجی صاحب آپ تو بڑے نمازی ہیں, آپ تو بڑے روزے دار ہیں. میں کیا کہوں گا, حاجی صاحب آپ تو بڑے سخی ہیں یار, دریا دل ہے. جو چیز چاہے اسی الفاظ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے نا. تو یہاں میرا محبوب یہ چاہتا تھا کہ میری امت کو معافی مل جائے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لفظ بھی یہی استعمال کیا, اللہم انک عفو, اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. کیا کہا؟ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو. اور بعض روایتوں کے اندر کریم ان کا لفظ بھی ہے. کون سا لفظ ہے؟ اور کریم کس ذات کو کہتے ہیں؟ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اس پر بھی کرم کرے جو اس کے لائق نہ ہو. تو اس لیے اللہ کے محبوب نے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی شامل کیا کہ یہ بدبخت تو ایسے ہیں کہ یہ لائق نہیں ہے, یہ رمضان میں بھی رات کو سیدھے رہتے ہیں نہیں ہیں, نہ دین کو سیدھے رہتے ہیں نہ رات کو سیدھے رہتے ہیں,
دین بھی روزے کی حالت میں بھی گناہ کرتے ہیں, رات کو بھی گناہ کرتے ہیں, یہ اس لائق نہیں ہے تو کہیں یہ محروم نہ ہو جائے. تو میرے محبوب نے ایک روایت کے اندر کریم ان کا لفظ بھی دے دیا, اللہم انک عفو کریم, کہ تو ایسی ذات ہے کہ جو لائق نہ ہو اس پر بھی کرم کرتا ہے, تو اس امت کے گنہگاروں پر بھی کرم کر دے. پھر آگے کیا فرمایا, تحب العفو, اے اللہ معافی تو تجھے پسند ہے, جو چیز تجھے پسند ہے اور وہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں, تو تیری پسندیدہ چیز ہم پر جاری کر دے, اور فاعف عنی, ہمیں معاف کر دے. تو یہ دعا کا اہتمام کرے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ دعا ہر رات کرنی چاہیے, پورے سال, کیونکہ ایک قول تو یہ نہیں کہ لیلۃ القدر پورے سال میں گھومتی رہتی ہے, یہ بھی ایک قول ہے نا. تو یہ دعا مانگتے کیا دیر لگے گی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی لیلۃ القدر نصیب فرمائے, آپ کو بھی لیلۃ القدر نصیب فرمائے, اور اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اعمال صالحہ میں گزارنے کی توفیق دے, اور اس رات کو اعمال بد سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک دو اعلان ہے, آج آپ کی 5 منٹ میں نے زیادہ لے لی ہے, کیونکہ کھانے کا تو مسئلہ ہے نہیں, اس لیے کوئی حرج ہے بھی نہیں کہ کھاتے ہو بھی جا کر. ایک اعلان یہ ہے کہ آج 23ویں رات کو انشاءاللہ جولائی واڑے کے اندر بیان ہوگا مفتی عبد المتین صاحب کا, 25ویں رات کو انشاءاللہ مسجد زلیخا میں بیان ہوگا, اور 27ویں رات کو انشاءاللہ چتا خانے میں بیان ہوگا, اور 29ویں رات کو انشاءاللہ یہاں مرکز ڈھال مسجد میں بیان ہوگا. ہر بیان 11:45 بجے شروع ہوگا. کتنے بجے؟ 11:45 بجے. اس لیے آپ وقت کی رعایت کرتے ہوئے ہر جگہ پر 11:45 بجے پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے.